دنیا میں ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں اور کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا اہم سوال ہے۔ کس نے پیدا کیا ہے؟ کیوں آ گئے؟ کیوں مر جاتے ہیں؟ مر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے کمائیوں کی، کماتے 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 ایک دم سب چھوڑا اور جا کر قبر میں سو گئے۔ جسے میتھمیٹک کا قاعدہ ہے کہ بڑے سے بڑے عدد کو زیرو سے ضرب دو تو وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ 1 ملین انٹو زیرو زیرو، اور 1 بلین انٹو زیرو زیرو، اور 1 ٹریلین انٹو زیرو زیرو۔ تو بھائیو، جو کچھ آپ بناؤ گے یا میں بناؤں گا، جو کچھ آپ کماؤ گے یا میں کماؤں گا، جب یہ موت سے ضرب کھائے گا تو زیرو ہو جائے گا۔ عزت، شہرت، دولت، بلندی انٹو موت زیرو، گمنامی، فقر، ذلت، پستی موت سے ضرب زیرو، حکومت، وزارت، صدارت موت سے ضرب لگی زیرو، جھونپڑا، بیماری، غربت ضرب موت زیرو۔ میں مکہ میں تھا جب ملک فہد مرحوم فوت ہوئے۔ ملک فہد کی بڑی خدمت ہے مسجد نبوی اور حرم کے لیے۔ تو عصر کے بعد جنازہ تھا غائبانہ، تو وہاں اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت۔ جب وہ جنازہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی میت کی نماز کے لیے سب تیار ہو جاؤ۔ تو میرے ذہن میں تھا کہ آج ان کا بادشاہ مرا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ تو عصر کے بعد میں کان کھڑے کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ اب یہ کیا اعلان ہوگا۔ ہر نماز کے بعد تو ہم اعلان سنتے ہیں الصلاۃ علی المیت، مردہ کی نماز پڑھو بھائی۔ میں آج ملک فہد کا جنازہ ہونے لگا ہے تو کچھ تو لمبے چوڑے ساتھ ملائیں گے آگے پیچھے۔ تو بڑی حسرت ہوئی جب کانوں میں یہ آواز سنی الصلاۃ علی المیت، میت کی نماز۔ مرتے ہی سارے ٹائٹل اڑ جاتے، وہ ملک ہو، وزیر ہو، مولانا ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لائر ہو، وہ بزنس مین ہو، وہ سائنسدان ہو، لیکن جب موت کے ساتھ ضرب لگتی ہے تو زیرو ہو جاتا، اسی وقت سارے ٹائٹل زیرو ہو جاتے۔ اور گھر والے کہتے ہیں ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ۔ کوئی نہیں کہتا ابا کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا اماں کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا بھائی کو اٹھاؤ۔ میت اٹھاؤ بھائی، میت اٹھاؤ بھائی، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ بھائی۔ ساری زندگی کی محنت اگر یوں ہی ختم ہونی ہے تو اس زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس کمانے کا فائدہ کیا ہے؟ اس بنانے کا فائدہ کیا ہے؟ بنا بنا تھک گئے، کما کما تھک گئے، اور پھر مر کے جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے۔ اتنا بڑا گھر بنایا اور آخر میں جا کے اتنی سی جگہ میں جا کے سو گئے۔ مٹی کی چادر اوڑھی اور مٹی میں مٹی ہو کر قبر کا نشان بھی ختم ہو گیا۔ سب سے بڑا دنیا کا فتح کرنے والا چنگیز خان گزرا ہے، اس کی قبر کا نشان آج تک معلوم نہیں کہاں ہے۔ تو اب یہ میں نے سوال اٹھایا ہے کہ ہمیں کس نے بنایا، ہمیں کیوں بنایا، ہم سے کیا چاہتا ہے، موت کیا چیز ہے، موت کے بعد کچھ ہے یا زیرو ہے؟ ان سوالوں کا جواب دنیا میں کسی کے پاس کوئی نہیں۔ اتنا انسان ترقی کر گیا، خلاؤں کو ڈھونڈ لیا، سمندر کے نیچے دیکھ لیا، پہاڑوں کے اندر اتر کے دیکھ لیا، 6 کلومیٹر نیچے جا کر
تیل نکال لیا، خزانے نکال لیے، اور کتنا زندگی کیسے گزارنی ہے۔ میرے نبی کی زندگی کا دوسرا رخ کہ بطور انسان زندگی کیسے گزارنی ہے، مرد عورت ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ پہلا رشتہ جو قائم ہوا دنیا میں وہ ہے خامد اور بیوی، حضرت آدم اور حوا کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا تو پہلے دن سے اس کو عزت اور احترام دیا تاکہ ساری زندگی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے بلکہ اس کو عزت دی جائے۔ کہ آدم علیہ السلام کے لیے مٹی اکٹھی کی، پانی ڈالا، گوندھا اور ایک اسٹیچو بنایا اور ڈال دیا۔ جب وہ خشک ہوا اس میں روح ڈالی اور پھر وہ ننگے بدن تھے، پھر ان کو جنت کے کپڑے پہنائے اور جنت میں ڈال دیا۔ اس کائنات کا حسن بھی عورت سے ہے اور جنت کا حسن بھی عورت سے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، لیکن بابے جی دا دل ہی نہیں لگتا، کلے کلے ہی ٹورے پھر دیں۔ اب اللہ نے عورت کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ ایک ڈھیر مٹی کا اکٹھا کر کے عورت کے لیے بھی بنا دیتا اور اس کا اسٹیچو بنا دیتا اور اس کو خشک ہونے دیتا، پھر اس میں روح ڈالتا، پھر اس کو کپڑے پہناتا۔ آپ حیران ہوں گے، سبحان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک خوبصورت حسین عورت۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہوگی کہ یوسف علیہ السلام دنیا کے حسین ترین انسان تھے، اور یہ بات شاید کسی کو معلوم نہیں ہوگی کہ دنیا کی سب سے حسین خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حوا جن پر بڑھاپا آیا ہی نہیں، 1000 سال کے قریب زندگی گزاری، بڑھاپا نہیں آیا۔ حضرت آدم اور حوا قریب قریب عمر تھی۔ حضرت آدم کی عمر تو کتابوں میں مل جاتی ہے 1000 برس، لیکن حضرت حوا کی عمر کتنی تھی یہ کہیں پڑھنے کو ملا نہیں، اس لیے میں اندازہ کرتا ہوں کہ قریب قریب ہوگی۔ بڑھاپا نہیں آیا، بیماری نہیں آئی۔ اور حضرت حوا کو مینسز بھی نہیں آتے تھے۔ یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ نے اتنا جنت کا ان کے اندر نمونہ رکھا۔ تو جب حضرت آدم کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسن کا پیکر، انہوں نے تو جنت ہی بھول گئی۔ کہنے لگے یا اللہ ہن دل ٹھریا جا کے، یا اللہ کون ہے؟ کہ تیری بیگم۔ کہ واہ جی واہ، موجاں ہی موجاں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھایا۔ سبحان اللہ، اپنے نبی کی شان دوبارہ سنو۔ تو اللہ نے کہا آدم اپنی بیگم کا مہر ادا کرو۔ تو وہ پوچھنے لگے کیا مہر ہے؟ دیکھو ایک بات سنو، مہر کسی کی بیٹی کی قیمت نہیں ہوتی۔ $1 ہو یا $1 ٹریلین ہو، بیٹی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یہ ایک نشان ہے کہ اس بچی پر اب یہ جو خامد ہے وہ موت تک خرچہ اس کے ذمہ ہے، بیوی کے ذمہ خرچہ نہیں ہے۔ خامد کما کے لائے گا اور اپنی بیگم کو کھلائے گا، اور بیوی گھر کی ذمہ داری نبھائے گی۔ تو خیر وہ الگ بات چلی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مہر ادا کرو۔ کہا جی کیا مہر ہے؟ تو میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری نبی آئے گا، اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے، یہ مہر ہے۔ اچھا، شروع دن سے ہے کہ میں نے قبول کیا۔ قبول کیا کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی کو قبول کر رہا ہوں، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جب لڑکی کہتی ہے سائن کرنا قبول کیا ہے، یا زبان سے کہے قبول کیا ہے، تو یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ میں نے اپنے اس لڑکے کو خامد ہونے کے طور پہ قبول کیا، اس کی کمیوں کے ساتھ بھی، اس کی خوبیوں کے ساتھ بھی۔ اور جو ہی شادی ہو کر ڈولی سسرال کے گھر جاتی ہے
تو ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کی کر دیے، باندھی کے میں، اٹھیندی کے میں، بول دی کے میں،